آپ نے حاتم طائی کا نام سنا، اس کی سخاوت کے قصے بھی آپ نے علماء سے سنے یا پڑھا ہوگا اس کے بارے میں۔ وہ دنیا کا کتنا سخی آدمی تھا، سخاوت اس نے کتنی کی کہ سخاوت کا لقب اس کے ساتھ لگ گیا حاتم طائی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی، آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا، بڑا مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی کو دیکھا دنیا میں؟ وہ تو ضرب المثل تھے نا حاتم طائی پوری دنیا کے اندر، ان کا نام تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے بڑا سخی کوئی دیکھا ہے دنیا میں؟ فرمانے لگے ہاں، ایک یتیم لڑکا تھا جو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ ایک یتیم لڑکا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑا سخی تھا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شکار کرتا کرتا دور نکل گیا، اتنا دور کہ جب واپس ہونے لگا تو رات پڑ گئی۔ تو راستے کے اندر مجھے خیمہ نظر آیا، تو میں نے باہر سے آواز لگائی کہ میں مسافر بندہ ہوں، مجھے رات یہاں پر گزارنے کی اجازت دی جائے۔ تو ایک لڑکا باہر خیمے سے آیا، اس نے مرحبا کہا اور ان کو اندر بٹھایا۔ تو اس کے بعد نوجوان کے پاس 10 بکریوں کے جانور تھے، بکرے اور بکریاں 10 اس کے پاس تھے۔ اس نے مہمان کو بٹھایا، ایک بکری کو ذبح کر کے لایا، اس کا کھانا پکایا، گوشت بنایا، اور ایک تھالی کے اندر وہ مغز لے کر آیا۔ مغز حاتم طائی کے سامنے رکھا گیا، دوسرا گوشت بھی اس کے سامنے رکھا گیا، ران کا گوشت، دوسرا گوشت سر اس کے سامنے پکا کے رکھا گیا۔ تو اس نے جب مغز کھایا نا حاتم طائی نے، تو کہنے لگا کہ مغز بڑا مزیدار ہے، مغز بڑا مزیدار ہے۔ وہ نوجوان وہیں سے اٹھا، باہر گیا، اور چند منٹ کے بعد 9 پلیٹوں کے اندر مغز لے کر آیا اور اس حاتم طائی کے سامنے پیش کیا۔ حاتم طائی نے اس مغز کو کھایا اور بڑا خوش ہوا۔ صبح جب جانے لگا حاتم طائی تو دیکھ کر حیران ہوا کہ چاروں اطراف کے اندر اس کے خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارے ہاں عرب کے اندر یہ بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے، یہ لفظ بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اگر مہمان کہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے اور میرے پاس ہو اور مہمان کو پیش نہ کروں تو یہ بہت بڑی گالی ہوتی ہے۔ تو میرے پاس 9 بکریاں باقی تھیں، میں نے ان سب کو ذبح کیا، ان کے مغز لگا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ وہی سرمایہ تھا میری 10 بکریاں، اور وہ سب کے سب میں نے مہمان کے سامنے پیش کر دی۔ حاتم طائی اس سے بڑا متاثر ہوا اور لے گیا اپنے دربار کے اندر۔ پھر اس کو 300 بکریوں کا ریوڑ بھی دیا، 100 اونٹ بھی دیے، پھر گھوڑے بھی دیے، اور بے شمار انعامات دے کر اس کو نوازا۔ تو حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو اس نوجوان کو بڑا نوازا ہے۔ فرمانے لگے چھوڑ دو، یہ مجھ سے بھی بڑا حاتم طائی ہے، یہ مجھ سے بھی بڑا حاتم طائی ہے۔ اس بچے کا تو سرمایہ ہی وہ 10 بکریاں تھی، اس نے مجھے قربان کر دی، میرے پاس تو اللہ نے بڑا دیا ہے۔ ابھی تو میں نے اپنے مال میں سے 300 بکریوں کا ریوڑ اس کو دیا ہے، 100 اونٹ دیے ہیں، 100 گھوڑے دیے ہیں، چند مال میں نے اس کو دیا ہے۔ اس کا تو جو سرمایہ تھا اس نے مجھ پر کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کوئی مہمان آپ کے ہاں آتا ہے، آپ اس کو کھلاتے ہیں تو وہ کسی کا نہیں کھاتا، وہ اپنا نصیب اور اپنا مقدر ہی کھاتا ہے، کوئی کسی کا نہیں کھاتا۔ خوشی سے آج مہمان گھر میں آ جائے تو ہمارے ہاں تیور چڑھ جاتے ہیں، اللہ آگے مصیبت کرتے ہیں۔ خوش ہوا کرو کہ مہمان گھر میں آتا ہے، مہمان کے آنے سے بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان صفات کو اپنانے کی اللہ توفیق دے۔